شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، اے محمد بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن زبردست رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان پر عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہے، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوریوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، یعنی حق کی طرف جھک نہیں سکتے۔ اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کو مانے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، پس اسے خوشخبری دو بخشش اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں گن کر رکھا ہے۔ اور انہیں اس بستی کا واقعہ سنا دو جب اس میں رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کو ان کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف پیغام پہنچا دینا ہی لازم ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کریں گے اور تمہیں ہم سے دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اس لیے ہم پر الزام لگا رہے ہو کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی؟ بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور دراز کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور جو راہ راست پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، پس میری بات سنو۔ اس شخص سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، بس ایک زوردار چیخ ہوئی تو وہ فوراً بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ وہ لوگ اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ان سب نے ضرور ہمارے سامنے ہی پیش ہونا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جسے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ ان کا پھل کھائیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے انہیں نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہے۔ یہ زبردست علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور سواریاں بنائی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں،
پھر نہ ان کا کوئی بچانے والا ہو اور نہ ہی انہیں نجات دی جائے، مگر ہماری طرف سے ایک رحمت اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ یہ لوگ بس ایک زوردار چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں پکڑ لے گی، جبکہ وہ جگڑتے ہوں گے۔ پھر نہ وہ وصیت کرنے کے قابل ہوں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ انہیں کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، بس ایک زور کی آواز ہوگی تو سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یقیناً اس دن جنت والے نعمتوں بھری مصروفیت میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں ہر قسم کا پھل ہوگا اور جو کچھ وہ چاہیں گے۔ انہیں کہا جائے گا سلام ہے تم پر رب کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے۔ اور اللہ فرمائے گا اے مجرمو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستہ تلاش کریں لیکن انہیں کہاں سے نظر آئے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں شکل میں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی بناوٹ کو الٹ دیتے ہیں، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے اور وہ ان کے مالک بن گئے، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، کچھ تو ان پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں اور بھی کئی فائدے اور مشروب ہیں، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لیے لشکر بن کر حاضر کیے جائیں گے، یعنی وہ خود بھی ان کا بوجھ بنیں گے۔ اے نبی، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کو غم نہ ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن بیٹھا، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ گل سڑ جائیں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی، پھر تم اسی سے آگ جلاتے ہو۔ کیا وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان دوبارہ پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو سب سے بہتر خالق ہے۔ اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔